حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت کے خلیفہ بلا کے کہنے لگے، اے ابو حنیفہ، میں نے تمہیں اپنے حکومت کا چیف جج قاضی القضاء بنایا ہے، تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ، اس عہدے کو قبول کر لو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ نے کہا، بڑے بڑے مفتیان اکرام کو بلا کے میں نے پوچھا ہے، سب نے تمہارا نام بتایا، تم قابل ہو، میں کہہ رہا ہوں بیٹھو۔ تو انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ نہیں خلیفہ، میں اس قابل نہیں ہوں، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، اتنی بڑی سیٹ بادشاہ بلا کے دے رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو بادشاہ غصے میں کہتے ہیں تم جھوٹ کہتے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا بادشاہ تم نے خود ثابت کر دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ امام اعظم نے کہا کہ دیکھو تم نے کہا میں جھوٹ کہتا ہوں، اب جھوٹے کو چیف جج کیسے بنائیں گے؟ کوئی کتاب میں ہے جھوٹا چیف جج بن سکتا ہے، قاضی القضاء بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو میں جھوٹا ہوں، آپ نے کہہ دیا، السلام علیکم کہہ کے چلے گئے۔ یہ ہے کیسے؟ اللہ والے دور رہا کرتے تھے، دنیا سے دور رہا کرتے تھے، بس وہ سمجھتے تھے، وہ چالاک بادشاہ کی طرح تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد ہمیشہ جس طرح وہ پہلا حکایت بتایا میں آپ کو، 5 سال کے بعد کہاں پھینکیں گے؟ ہاں، ہمیں 60 سال کے بعد، کسی کو 50 سال کے بعد، کسی کو 35 سال کے بعد، کسی کو 10 سال کے بعد، کسی کو 100 سال کے بعد۔ 100 سال تو گارنٹی بڑھ جانا ہی ہے، فرشتے آئیں گے ہاتھ پیر باندھ کے لے جائیں گے۔ تو اسی لیے وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ وہی تو بتا رہے تھے، وہاں جتنا بھی ہم جو بھی اللہ دے گا اس میں بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی۔ تو اسی لیے یہ دل کو بھی پاک کرنا چاہیے، نیت کو پاک کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی چاہنے والے، بہت چاہنے والے تھے، 2 آدمی آئے ان کی بارگاہ میں، کہنے لگے علی شیر خدا ہمیں ایک بات کہنی ہے۔ تو علی شیر خدا نے فرمایا وہ بات جو ہے تمہاری حکومت سے متعلق ہے یا اپنی خاص ذاتی مقصد کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا دونوں مقصد کے لیے ہے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علی شیر خدا نے فرمایا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر حکومت سے سمبند رکھنے والی بات ہے تو جو چراغ جل رہا ہے حکومت کا ہے، اپنی ذاتی مقصد کے استعمال کروں گا تو خدا پوچھے گا۔ اللہ اللہ، کتنی باریک سوچ۔ وہ تیل جلے گا۔ شیر خدا فرماتے ہیں اگر حکومت کے سے سمبند رکھنے والا کام ہے تو چراغ جلا رہا ہوں، اسی میں بات کرو۔ اگر اپنی ذاتی معاملے میں ہے تو چراغ بجھا دوں گا، اپنے پیسے سے تیل لا کے الگ جلاؤں گا۔ کتنی باریکی سوچ۔ تو پوچھا کیا بات ہے بتاؤ، حکومت سے سمبند ہے تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میں رہے ہیں، تمہیں چاہتے ہیں، ہمیں کوئی عہدہ دو، کوئی سیٹ دو۔ علی شیر خدا کو تیش آ گیا، کہا عہدہ سیٹ دینے والا خدا ہے، چلے جائیں یہاں سے۔ اتنا کہتے ہی 20 سال سے محبت کرنے والے باہر چلے گئے تو علی شیر خدا کے اپوزٹ بن گئے، ان کے خلاف بن گئے۔ بغض آ گیا، علی شیر خدا نے ایک جھٹکے میں نکال دیا ہمیں، ساری محنت بیکار۔ تو ان کے اندر کیا تھی؟ بڑائی تھی۔ ارے ہم اور تم کون سے کھیت کی مولی، کون سے جوتی کی دھول ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں خادم بن کے رہو، مخدوم نہ بنو، یعنی غلام بن کے رہو، آقا نہ بنو۔ اب آقا اللہ نے بنایا تو وہ آقا اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، تو ہم اور تم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے، ایسے ہی بہت سے دلوں میں ہوتا ہے، وہ کام بھی اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں، میں کام کروں گا تو مجھے آگے سیٹ ملے گی۔ یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے، میں خادم کی طرح ہوں، میں بھی تمہارا خادم ہوں، میں بھی تمہارا غلام ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہوں تو تم اپنے آپ کو کیسے آقا سمجھتے ہو؟ کہاں کی عقل تمہاری کہ مجھے اس کا انچارج بنایا جائے، میں اتنے لوگوں پر حکومت کروں، سب میرے اشارے پر کام کریں، سب میرے حکم پر کام کریں، مجھے پوچھ کے کریں۔ یہ سب بڑائی جو آتی ہے اسی لیے آتی ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ 20 سال کی ساری محنت تباہ و برباد ہو گئی، وہ علم کا دروازہ، علی شیر خدا کی جو صحبت تھی وہ صحبت سے دور ہو گئے، اور جا کے وہاں پر شیر خدا کے خلاف بھڑکاتے تھے اور لوگ ان کی تعریف کرتے تو بغض اپنے اندر کا
جو نکلتا تھا وہ باہر آ کے بولتے تھے. اللہ والے فرماتے ہیں ہزاروں مرید بنانے سے ایک مرید بناؤ جو ہزاروں پر بھاری ہو. اب وہ ہیرا کون ہے, کہاں چھپا ہے, بڑا مشکل ہے, چھپ کے نکلتا ہے. اس لیے یہ اپنے اندر کی انا کو فنا کرنا چاہیے. اتنے بڑے بڑے اللہ نے عہدے دیے تو اس کو ٹھکرا دیے, زندگی بھر متولی نہیں بنے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام اعظم چیف جج نہیں بنے, سیٹ کو ٹھکرا دیے. بس اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں میری کیا قدر ہے, کیا قیمت ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. بس اسی دھن میں اگر رہیں گے تو بے شک کامیاب و کامران ہو جائیں گے. مگر یہ سیٹ, عہدہ, بڑائی یہ جب دل میں آ گئی تو کامیابی کبھی نہیں ملے گی. انسان پہلے چوہا بن کے اس کے بعد میں شیر بنتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. پہلے کام کرتا ہے, بڑا ایسا لگتا ہے کہ سب سے خاص یہی ہے, مگر اندر اس کے الگ کچھ ہوتا ہے, بعد میں اپنا رنگ دکھاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں ہو, جو باطن میں ہے وہ ظاہر میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. جو دل میں ہے وہ چہرے پہ ہے, جو چہرے پہ ہے وہ دل میں رہے. تو اتنے بڑے بڑے اللہ والے جب ایسی زندگی کرے تو ہم اور تم کتنے گنہگار ہیں, کتنے ناپیکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا وہ لقب عطا فرمایا تو بھی اپنی انا کو فنا کیے. ہر وقت وہ اپنے دل پر نظر رکھتے تھے, میں کہاں مسٹیک ہو رہا ہوں, کہاں فالٹ ہو رہا ہے, کہاں میری غلطی ہو رہی ہے. یہ سوچ کے ہمیشہ وہ اپنے استاد کی, مرشد کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتے تھے. مگر ہم کہاں ویسے ہیں. کبھی پوچھتے ہیں, یہ پوچھنا چاہیے, آنا چاہیے, اپنے اندر کے دل کو پاک کرنا چاہیے. جو مرشد کہیں وہ فوراً کام کر لو, انشاءاللہ وہ جو اندر پیدا ہو رہا ہے بالکل ختم ہوگا. مرشد کہتے رہیں, برسوں سے کہہ رہے ہیں, بس ہائے ہو کریں گے, کیا کریں گے, کب کریں گے, یہ اس سے کام نہیں چلے گا. حکم جیسے ہوگا فوراً کام کرنا چاہیے. وہ صحابہ کا اخلاق دیکھو. اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ کر اللہ والے فرماتے ہیں کہ مرید کو ابوبکر صدیق کی طرح اور پیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رہنا چاہیے. مگر کوئی پیر سرکار نہیں بن سکتے اور کوئی مرید صدیق اکبر نہیں بن سکتے, مگر محبت جیسی تھی ویسی محبت ہونی چاہیے. ارے وہ ایسے دیوانے, شمع کو پروانہ تو بلبل کو پھول بس, صدیق اکبر کو تو اللہ کا رسول بس. ایسی محبت تھی. کبھی بھی دیکھتے نہیں تھے. جب سرکار کا فرمان ہو گیا, رات نہیں, دن نہیں, ٹھنڈ نہیں, دھوپ نہیں, پیٹ میں کھانا ہے یا نہیں, بس وہ حکم پورا کرنا وہ نظر میں رہتا. یہی تو ایمان ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم, وہی تو پیر کے ذریعے تو ملتا ہے. یہ بات کو سمجھنا چاہیے. جو انسان جتنا سمجھے گا اتنا وہ کامیاب ہوگا. بس اذان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی خادم بن کے, غلام بن کے رہنے کی توفیق